بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا اردو 9th کی تیسری غزل پہ۔ یہ جو تیسری غزل ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے، اور مرزا غالب ہیں وہ اردو کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہیں شعراء کا جو متوسطین کا دور ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اردو شاعری میں ایک نیا ٹرینڈ دیا، اور مرزا غالب سے پہلے کی جو اردو شاعری تھی اس میں صرف گل و بلبل کے قصے تھے اور محبوب کی بے وفائیوں کا ذکر ہوتا تھا، لیکن مرزا غالب نے شاعری میں کچھ اور موضوعات شامل کر دیے۔ خاص طور پہ انہوں نے فلسفے کو شاعری میں سمو دیا، تو اس لحاظ سے مرزا غالب کو ایک فلسفیانہ شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بڑی بہت ہی آسان فہم اور بہت ہی عام الفاظ پر مبنی یہ غزل ہے جو کلاس 9th کے اردو کے نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ پہلے میں اس کے غزل کے اشعار پڑھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہ بات ہو جائے گی۔ حالانکہ اس پوری غزل میں کوئی مشکل لفظ غالب نے نہیں لایا، نہ کوئی مشکل خیال اس میں لایا ہے، بہت ہی آسان سی اور عام فہم سی باتیں غالب نے اس میں شامل کی ہیں۔ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے، کچھ ایسی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، اور ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بہت ہی آسان سی غزل ہے یہ، بہت عام سے الفاظ، عام سے خیال ہیں۔ حالانکہ جو غالب کی شاعری ہے، غالب کی شاعری میں بڑے اچھوتے اور انوکھے خیالات پائے جاتے ہیں، بڑی ندرت و فکر غالب نے اپنی شاعری میں سمو دی ہے، لیکن یہ کیونکہ کلاس 9th کے نصاب میں یہ غزل ہے تو اس لحاظ سے اس غزل کا انتخاب کلاس 9th کی جو ذہنی سطح ہے اس کو دیکھ کر ہی کیا گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کوئی امید بھر نہیں آتی۔ امید بھر آنا کا مطلب ہوتا ہے امیدیں پوری ہو جانا، خواہشات پوری ہو جانا۔ دیکھنے میں اس شعر میں بڑی ایک مایوسی سی پائی جاتی ہے، یعنی شاعر یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی بھی امید پوری نہیں ہوتی، اس نے جتنی بھی خواہشات دل میں پالی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور ان خواہشات کا، ان امیدوں کا، ان سوچوں کا پورا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں ہو رہا۔ شاعر یہ کہتا ہے، غالب یہ کہتا ہے کہ شاید جتنی میں نے امیدیں اپنے دل میں پال رکھی ہیں ان کے پورا ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر ہم اس کو دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا میں انسان اپنے دل میں خواہشات کو پالتا رہتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے، اور پھر بہت ساری جو خواہشات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، پھر وہ مٹ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات فرائیڈ نے ایک نظریہ دیا تھا، تحلیل نفسی کا نظریہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں فرائیڈ نے کہا تھا کہ انسان کی بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری اگر نہیں ہوتی تو وہ جو دل کا جو ایک ذہن کا ایک جو خاص حصہ ہے جسے انکانشیس یا لاشعور کہتے ہیں، وہ خواہشات وہاں جا کے سٹور ہو جاتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلیاں لاتی رہتی ہیں۔ لہٰذا خواہشات کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی ان خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے۔
کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میری نہ تو کوئی امید پوری ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کے پورے ہونے کے امکانات ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اور آگے شاعر نے ایک یونیورسل ٹروتھ، کلو نفس ذائقۃ الموت کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جان لینے ہی کی حکمت میں ترقی دیکھی، موت کے روکنے والا کوئی پیدا نہ ہوا کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، انسان فنا ہو جائے گا۔ تو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو شاعر کہتا ہے کہ پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اصل میں راتوں کو جو نیند نہیں آتی تو اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کا ڈر ہو تو پھر بھی انسان کو نیند نہیں آتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب موت نے آنا ہے، ایک اٹل حقیقت ہے اور اس پروسیس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، تو پھر انسان کو نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ کیوں اتنا فکر مند رہتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، انسان کو اپنی اس زندگی میں موت سے ڈرنے کے بجائے موت کی تیاری رکھنی چاہیے، موت کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جو اگلی دنیا ہے اس کے لیے وہ تیاری کر لے، اگلی دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ایسا سامان تیار کرے جو وہاں کام آئے گا۔ اور آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ پہلے جب میرا دل مایوس ہوتا تھا، میرے دل کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تھی تو مجھے ہنسی آتی تھی، میں پریشان ہو جاتا تھا، میں فکر مند ہوتا تھا، پاگل پن مجھ پہ چھا جاتا تھا۔ اب کسی بات پر نہیں آتی، لیکن کہتا ہے کہ اب مجھے کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ ایک مایوسی شاعر نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک مایوسی ہے اور اسے اپنے زندگی کے معاملات پر نہ تو اب کوئی ہنسی آتی ہے، نہ اسے نہ کوئی رونا آتا ہے۔ اور جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آگے شاعر نے اپنے بارے میں ایک بات کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں، شاعر نے ایک حقیقت تو یہ بتائی ہے کہ نیکی کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، نیکی کا اجر کیا ہے، نیکی میں سکون ہے، نیکی میں راحت ہے، لیکن انسان کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، انسان گناہ کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ جو گناہ ہے وہ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، نیکی کی طرف انسان ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ نیک کاموں میں بڑا سکون ہے، بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، کہ مجھے پتا ہے کہ نیک کاموں میں ثواب ہے، پرہیزگاری میں سکون ہے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس طرف طبیعت اتنی جلدی مائل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان ہمیشہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکتا ہے اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اور یہ ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ وہ شاید نیکی کی طرف اتنی آسانی سے نہیں مائل ہوتا جتنا وہ گناہوں کی طرف کہتا ہے کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چھپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اور آگے شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو ہم کہنا چاہتے ہیں، جب ہم اپنے دل کی بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہیں وہ بات دل کی نہیں کرتے، ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ورنہ میں ہر بات کر سکتا ہوں، مجھ میں بات کرنے کا حوصلہ ہے، لیکن ان کی عزت کا مان رکھتے ہیں،
ان کی عزت کا مان رکھتے ہیں ورنہ آنسوؤں کی زبان رکھتے ہیں، اور دوستی بادلوں سے کر بیٹھے اور کچا مکان رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم کسی کے احترام میں، کسی کی محبت میں، کسی کی چاہت میں ہم اس کے سامنے کھل کے اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ غالب کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کسی کا لحاظ کرتا ہوں، اور اس وجہ سے میں اپنے دل کی باتیں کسی کے سامنے نہیں کرتا، اور ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اور غالب کہتا ہے کہ میں زندگی کے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہوں جہاں پر مجھے اپنی زندگی کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ یہ بھی انسان کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، انسان ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک شعر ہے نا بڑا خوبصورت کہ اے غمِ زندگی کچھ تو دے مشورہ، ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں گدھا، کہ انسان ایسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی خود کچھ ہماری خبر نہیں آتی، اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور آخر پہ غالب نے اپنے آپ پر تنقید کی ہے کہ غالب تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، اور اب تو کعبے کی طرف چل پڑا ہے، اب تو نے حج کا ارادہ باندھ لیا ہے، تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ تجھے ان گناہ کرتے ہوئے جب شرم نہیں آئی تو آج کعبے کا منہ کرتے ہوئے بھی تجھے شرم کرنی چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب ہے۔ غالب تو نے اپنی ساری زندگی جب گناہوں میں گزاری ہے، تو کعبے جاتے ہوئے تو تمہارے اندر وہ احساس ندامت ضرور ہونا چاہیے کہ تمہاری ساری زندگی گناہوں کے کاموں میں گزری ہے۔ مومن کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اور بالکل یہی بات مومن نے بھی کی ہے، کہ مومن کہتا ہے کہ عمر ساری تو عشق بتا میں گزری مومن، عمر ساری تو عشق بتا میں گزری مومن، آخر وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، کہ جب آپ نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے تو آخری وقت میں کیا آپ نیکیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازے کھلے رہتے ہیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اب جب بھی اس ذات کو جب بھی پکاریں گے، جب بھی اس کی طرف مائل ہوں گے، جب بھی اپنے گناہوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے قریب لانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والی ذات ہے۔ تو کتنے بھی انسان نے گناہ کیے ہوں، لیکن وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی غزل کلاس 9 کی، مرزا غالب کی یہ غزل تھی، اور بڑی آسان اور عام الفاظ میں یہ غزل لکھی گئی ہے، اور میں نے بھی کوشش کی کہ اس کا بڑا آسان سا اور عام سا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا